پچھلے درس میں ہم نے حروف مقطعات پہ بات کی تھی کہ حروف مقطعات، ان کے معانی اور ان کے مفاہیم اللہ اعلم بمرادہ، وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مہمل الفاظ ہیں یا کہ فضول الفاظ ہیں قرآن کے اندر، بلکہ ان کے بھی معانی ہیں، ٹھوس اور بنیادی ہیں۔ لیکن وہ الگ میٹر ہے کہ انسان کی عقل سے، انسان کے فہم سے یہ بہت دور کی بات ہے، اور یہ اللہ کے راز ہیں۔ اب اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی؟ علماء کے اقوال تو آپ نے سنے تھے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ صرف گمان تھا ایک، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی ان کے بارے میں۔ تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، اور یہ اللہ کے راز ہیں جو اللہ رب العزت نے کسی کو ان کے بارے میں خبر نہیں دی، کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ ہمارا جو علم ہے وہ پتہ کیا ہے، ایک جملے میں محیط ہے۔ ہمارا جو علم ہے پوری انسانیت کا علم، ایون دیٹ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بات کریں تو ان کا بھی علم اور فرشتوں کا بھی علم صرف ایک جملے میں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں صرف وہی علم ہے جو اللہ ہمیں سکھا دے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ آج بات کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 2 کی، سورۃ البقرہ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کا لفظی ترجمہ نوٹ کیجئے، ذالک یہ، الکتاب کتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا نہیں ہے، ریبہ کوئی شک، یا کوئی کا لفظ بول لیں، لا نہیں ہے، ریبہ کوئی بھی شک، فیہ اس میں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جانا، اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر سیکھی تھی 12 سالوں کے اندر۔ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کے اندر صرف سورۃ البقرہ سیکھی تھی۔ اب ان کا کیا اسلوب تھا، کیا انداز تھا، کیا طریقہ کار تھا، اس کے بارے میں تو ہمیں علم نہیں ہے۔ تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک حرف کے پیچھے جو حقیقت ہے، ایک ایک لفظ کی ریالٹی ہے، اس کا فہم حاصل کیا ہوگا، اس پہ عمل کرنا اور اس کے اندر جو حکمت کی باتیں ہیں وہ حاصل کی ہوں گی، تبھی اتنا عرصہ لگا۔ وگرنہ عربی زبان جتنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ سکتے ہیں اتنی میں اور آپ تھوڑی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی اپنی زبان ہے، ان کی اپنی زبان ہونے کے باوجود بھی وہ 12 سال لگا لیں، کیا اسلوب ہوگا۔ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے 8 سال کے اندر سورۃ بقرہ کی تفسیر سیکھی تھی۔ تو اسلوب یہی لگتا ہے کہ ایک ایک حرف کے پیچھے ایک ایک لفظ کی حقیقت کو انہوں نے پہچانا ہوگا۔ تو ذالک الکتاب میں سب سے پہلی بات، ذالک کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ذالک عربی زبان کے اندر دیٹ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از دیٹ تھنگ، وہ چیز۔ ذالک اشارہ کرنے کے لیے، کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں اشارہ کرنے کے لیے، کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہاذا، یہ، دس کے معنی میں ہاذا، اب قریب ہے آپ کی کوئی چیز، دس کے معنی میں ہاذا استعمال ہوگا، ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، اس کی الفاظ ہیں، ورڈز ہیں۔ اگر فیمیل ہے، چیز مؤنث ہے تو اس کے لیے ہاذہ استعمال ہوگا۔ تو یہ استعمال ہوتا ہے یہ کے لیے، دس کے لیے، اور دیٹ کے لیے، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالک، ذالک، ذانک، تلک، تانک، اولئک، ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ اولئک دیٹ کے معنی میں، وہ لوگ۔ تو اسی طرح یہ ذالک دیٹ کے معنی میں۔ تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، سر
کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ لفظ بولا ذالک الکتاب، تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کیا؟ یہ کتاب۔ اللہ کہہ رہے ہیں ذالک دیٹ بک، ہم کہہ رہے ہیں دس بک۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو اس کی 3 وجوہات علماء نے بیان کی ہیں کہ یہ ذالک بجائے وہ کتاب ہونے کی یہ کتاب کیوں نہیں؟ 3 وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب، یہ لفظ بول کے اللہ رب العزت قرآن مجید کی ان صورتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو سورۃ البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ سورۃ البقرہ 87 نمبر پہ آ رہی ہے، اور اس سے پہلے 86 صورتیں کہاں؟ مکہ میں نازل ہو چکی ہیں۔ تو ان آیات کی طرف جو کہ مکی ہیں، یا ان صورتوں کی طرف جو کہ مکی ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے ان کی طرف اشارہ ہے، اس لیے ذالک کا استعمال ہوا۔ کیونکہ اس وقت جب یہ سورہ بقرہ اتری تھی، قرآن کتابی شکل میں تھا ہی نہیں، قرآن کے اوپر کتاب کا ورڈ بولا جا سکتا ہی نہیں۔ اس وقت تو صرف جو ہے وہ کلام تھا، ایک جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا بالمشافہ۔ تو اس لیے چونکہ اب چونکہ ہمارے پاس کتابی شکل میں، تو اب ہم یہ کتاب کر لیتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، اب ہم یہ کتاب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی پہلی وجہ ہوگی کہ یہ ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے۔ سر دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس موجود ہے، وہ کتابی شکل میں اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب جو کہ دنیا والوں سے دور ہے، اس لیے ذالک الکتاب، وہ کتاب، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن چونکہ اب وہ قرآن ہمارے پاس بھی ایک اس کی ایک کاپی آ چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہ کتاب اس کی تفسیر میں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 2 وجوہات ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ سابقہ صورتوں کی طرف اشارہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے سورہ بروج کے آخر میں آتا ہے نا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے۔ اس سے اگلی بات نوٹ کریں اس کی وجہ میں، تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کبھی کبھی ذالکا ہاذا کے معنی میں اور ہاذا ذالکا کے معنی میں آتا رہتا ہے۔ یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کیجئے گا، کبھی کبھی عربی زبان میں ذالکا ہاذا کے معنی میں اور ہاذا ذالکا معنی میں آتا رہتا ہے، یعنی دس دیٹ کے معنی میں، دیٹ دس کے معنی میں، یہ وہ کے معنی میں، وہ یہ کے معنی میں، عربی زبان میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک انداز ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ایک مثال ملتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو گائے والا قصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو گائے تم ذبح کرنے جا رہے ہو، بقرۃ لا فارض ولا بکر، آگے کیا جی؟ عوان بین ذالک، وہ گائے جو ہے لا فارض ولا بکر، نہ تو زیادہ بوڑھی ہو نہ ہی زیادہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان درمیان ہو، ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کے درمیان۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ذالک، حالانکہ ذالک ہونا تو اس کے درمیان، لیکن اس کے درمیان ہم کہتے ہیں اس لیے ذالک یہ کے معنی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقوی کا لباس ہے نا، ذَلِكَ خیر، یہ بڑا بہتر لباس ہے۔ اب یہاں ذالک یہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس لیے اصول سمجھ لیجیے عربی زبان کا، کبھی کبھی دس دیٹ کے معنی میں آتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہوگی۔ اگر آپ سے پوچھے، یہ بہت بڑا اعتراض پیش کرتے ہیں، بلکہ ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کچھ کہہ رہا تھا کہ میرا چونکہ اصول ہے، ہمارا چونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمارا ایک انداز ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ امت اختلاف سے بچے، امت جھگڑے سے بچے کسی بھی مسئلے میں۔ اب جیسے ربیع الاول کے ایام چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ منانا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں منانا چاہیے دوسرے کو۔ تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جھگڑا نہیں، قرآن و سنت کو لے کے چلو، جھگڑے کی بات نہیں کرنی۔ میں نے ایک بات کہی اس طرح کی، ایک شخص جو ہے مجھ سے پرسنل میں آ گیا، کہنے لگا آپ کی بات مجھے بڑی پیاری لگی ہے، لیکن کیا کریں اختلاف ختم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیسے نہیں ختم ہوتا؟ کہتا ہے قرآن مجید کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب تم کہتے ہو، یا علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ شروع میں اختلاف شروع ہو گیا ہے، تو آگے جا کیا بنے گا؟ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا حضرت تجھے گرامر کے اصول نہیں آتے، گرامر کے اصول آتے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا اس یہاں پہ بات کیا کرنی ہے۔ تو ذالک کا یہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب، تم لوگ کہتے ہیں یہ کتاب،
ٹھیک ہے، تو اس کی اس وجہ ہے، 3 وجوہات آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی۔ اگلی بات ہے جی الکتاب، ذالک کی بات سمجھ آ گئی؟ آگے ہے الکتاب۔ الکتاب، کتاب کسے کہتے ہیں؟ لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ اس کو کتاب کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ فرائض کا مجموعہ، جو چیزیں کمپلسری ہیں، نیسیسری ہیں، ضروری ہیں، ان کو جمع کیا جائے، ان کا مجموعہ کتاب کہلاتا ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے کتبہ فرض کر دیے گئے، یعنی کتاب بھی فرض کے معنی میں آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کتاب کون سی کتاب مراد ہے؟ بولیں، قرآن مجید۔ یہاں پہ کتاب قرآن مجید مراد ہے، لیکن الکتاب کہا خاص کرنے کے لیے، دیٹس اٹ، اس کو معرفہ بنانے کے لیے، خاص کرنے کے لیے، کہ وہ عام معمولی کتاب نہیں ہے۔ وہ یہ جو تمہاری کتابیں جو تم پڑھتے ہو، اللہ کہنا چاہ رہے ہیں تو تم پڑھتے ہو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اینڈ دیگر یور پروفیشن بک جو ہوتی ہیں آپ پڑھتے ہیں، یا کوئی دیگر فنون حاصل کرنے کے لیے آپ بکس پڑھتے ہیں، یہ ان کی طرح نہیں ہے۔ یا دیگر جو ہے ماہر طبیعیات لکھتے ہیں، یہ وہ ساری قیاس اور گمان پہ اپنی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کتاب ان کی طرح نہیں ہے، یہ خاص کتاب ہے۔ اب خاص کس اعتبار سے ہے؟ 6 کوالٹیز ہیں اس کے اندر۔ یہ کتاب کے اندر 6 کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے یہ کتاب خاص ہوتی ہے۔ اس کی 6 ایٹریبیوٹس ہیں، 6 خصوصیات ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کے مصنف اللہ رب العزت ہے۔ یہ کتاب مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر، کتاب احکمت آیاتہ، اس کی ہر آیت میں حکمت بھری ہے۔ ثم فصلت، پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حکمت بھری، پھر تفصیل سے بیان کیا گیا، کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، ایسی ذات جو کہ حکیم ہے، خبیر ہے، اس ذات کی طرف سے کتاب ہے، تو خاص ہے۔ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے، جو حکیم خود بھی حکمتوں سے بھرا ہوا، اس نے کتاب کو بھی حکمت سے بھر دیا۔ تو یہ پہلی بات نوٹ کریں، یہ کتاب کسی عام بندے کی نہیں ہے، کوئی معمولی انسان کی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ کسی شخص کی نہیں ہے، یہ کتاب اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور اللہ رب العزت اس کے مصنف ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو یہ خاص کتاب، یہ پہلی بات۔ دوسری بات نوٹ کریں جی، آپ کو اس کا معنی نہیں آتا نا، سمجھ نہیں آتی، پڑھیں فائدہ پھر بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک جاہل بندہ ہے، آپ اس کو انگلش کی بک پکڑا دیں، اب وہ پڑھ رہے ہیں، غلط ملتی پڑھے گا، لیکن اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بولیں، کوئی ایک فائدہ۔ مثال انگلش جاہل بندہ ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کہیں تم پڑھ، اللہ یہ کہ اسے پڑھائے نہ کوئی، خود پڑھے، اب تجھے پڑھنے کا اسے فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ قرآن ایسی بک ہے، کسی کو کچھ نہیں آتا، غلط ملتی پڑھے گا، پڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کرے پھر بھی 2 اجر دے گا۔ جو آدمی اٹک کے پڑھتا ہے اس کو 1 نہیں 2 اجر ملے گا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اپنے کل حدیث سنی تھی، جو آدمی 1 حرف پڑھتا ہے فلہ بہ حسنہ، اس کو 1 نیکی ملتی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، نبی اسلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف 1 حرف ہے، میم سیپریٹ حرف ہے، لام سیپریٹ حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل رہی جن کا معنی بھی کوئی نہیں۔ تو کتاب قرآن مجید، اس کے پڑھنے سے آپ کی کرنسی آف آخرہ میں اضافہ ہوگا، جو آخرت کی کرنسی ہے، نیکیاں ہیں، اجر ہے، ثواب ہے، آپ کو وہ ملے گا۔ معنی نہیں آتا کوئی بات نہیں، تو یہ وہ کتاب ہے جس کے معنی نہیں بھی آتا، سمجھ نہیں بھی آ رہی، پھر بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ 2 کوالٹیز ہوں گی۔ تیسری بات نوٹ کریں جی، یہ ایک بابرکت کتاب ہے، برکتیں آئیں گی آپ کی زندگی میں، اس کو تھام کے تو دیکھو ذرا، زندگی میں رونقیں آئیں گی۔ کبھی کسی نے کہا فزکس پڑھو گے تو مال بڑھے گا، برکتیں آئیں گی تمہارے گھر، رحمتیں بڑھیں گی۔ دیکھیں وہ میں ان کی کوئی تنقید یا ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں وہ کتابیں، فنون ٹھیک ہے، لیکن میں کمپیریٹیولی چیک کر رہا ہوں قرآن کا اور دیگر کتب کا، ضروری نہیں فزکس ہو، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بابرکت کتاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ
اس کی آیات میں تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، تذکر کیا جائے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ جو عقل والے ہیں اس کی بات کو سمجھیں۔ اس لیے ہم نے کتاب مبارک ہے۔ عید والے دن آپ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو؟ عید مبارک۔ یہ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ کا آج کا دن بابرکت گزرے، اچھا گزرے۔ معنی قرآن پڑھنے سے برکتیں آئیں گی، آپ کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، آپ کی ذات میں، آپ کی آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر کے اندر انڈیویجولی اور اجتماعی طور پر دونوں طرف سے آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، اچھائیاں پیدا ہوں گی۔ یہ کتاب کی خاصیت ہے قرآن مجید کی۔ سر چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے عروج ملتا ہے، بلندیاں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، تکریم ملتی ہے اس کتاب کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے کئی لوگوں کو بلندیاں دے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اللہ رب العزت پستیوں میں گرا دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اقبال کا شعر بھی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزتیں ملی ان لوگوں کو، بلال جیسا غلام جس کا حسب نسب کسی کو پتہ نہیں، جس کے والد کا نام کسی کو پتہ نہیں، اللہ نے سردار بنایا کیسے؟ قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ تو کئی لوگ آج عزتوں والے ہیں، سمجھ جاتے ہیں شاید دنیا میں بڑا حسب نسب ہے، لیکن قل اللہ پڑھنے نہیں آتی، پڑھی تھی نا ایک بندے نے، پڑھنے گیا اسے سورہ اخلاص نہیں پڑھے گی، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آتی ہے، کیسی ذلت کا باعث ہے۔ دنیا میں بڑی عزت ہوگی، بڑا بڑا وزیر ہے یہ وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت تو ریئل عزت ہے، دنیا والوں میں تو عزت کوئی نہیں، وہ تو دکھاوے کی عزت ہوتی ہے دنیا میں، اصل عزت تو اللہ بناتے ہیں۔ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے چرچے ہوں، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے لیے واہ واہ اور بلے بلے بولی جائے، یہ اصل عزت ہوتی ہے۔ منہ پہ عزت کیا عزت ہے؟ تو عدم موجودگی میں پیٹھ پیچھے جب عزت بنتی ہے تو قرآن کی وجہ سے بنتی ہے، وہ دیگر عزتیں جھوٹی ہوتی ہیں، دکھاوے کی عزتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ عروج دیں گے، عزتیں دیں گے۔ یہ خاص کتاب کیوں ہے کہ اس کے ذریعے سے بلندیاں ملتی ہیں انسان کو۔ اب اگلی بات پانچویں صفت اس کی نوٹ کریں جی، یہ کتاب مبین ہے اور کتاب نور ہے، اس میں روشنیاں بڑی، روشنیاں بڑی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایسا نور آیا ہے جو کہ کتاب مبین ہے، کتاب مبین کی شکل میں نور آیا تمہارے پاس، کیسی واضح کتاب ہے، روشن کتاب ہے، اور جو پڑھے گا اس کی زندگی میں روشنی آئیں گی۔ چھٹی اور آخری صفت یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کو اللہ نے بیان کیا، دنیا دی کوئی گل چھڈی نہیں، ہر چیز اللہ نے اس میں بیان کی ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اللہ نے بیان کیا۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں تمہیں گائیڈ لائن چاہیے، قرآن تمہیں دے گا۔ سر آج آپ دیکھتے ہیں لوگ سائنس بھی قرآن سے نکال رہے ہیں، کیوں جی؟ طب بھی قرآن سے نکال رہے ہیں، اور فزکس کیمسٹری کے جو دیگر ہیں اور سائنس کے دیگر جو اصول ہیں وہ بھی قرآن سے نکل رہے ہیں۔ شعر و شاعری اور ادب و آداب کی لٹریچر کی باتیں بھی قرآن سے نکل رہی ہیں۔ کیسے علوم کا سمندر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کھول کے اس میں بیان کر دیا، کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس کے اندر ہر چیز بیان ہو۔ انسائکلوپیڈیا ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی ہر چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز ہے۔ یہ الکتاب، اس پہ بھی پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ یہاں پہ اللہ نے لفظ الکتاب بولا ہے، الف لام لگایا شروع میں، الکتاب، کس لیے؟ اس کو خاص کرنے کے لیے کہ یہ جو کتاب ہے جس کا تذکرہ ابھی ہونے جا رہا ہے، یہ وہ کتاب جس کی تلاوت تم کرنے جا رہے ہو، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس کی دنیاوی کتب سے یا اس کے علاوہ دیگر کتب سے بہت اس کی خاصیتیں ہیں، بہت امتیازات ہیں، وہ بھی ہم نے بیان کیے تھے۔ تقریباً 6 کے قریب ہم نے اس کی خاصیتیں بیان کی تھی جو کہ الکتاب کے اندر موجود ہیں۔ جیسا 7ویں اور آخری اس کی صفت یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو الکتاب کہا ہے کہ یہ
کتاب معمولی نہیں ہے، یہ اس میں ایک ثقل ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ ثقل، بھاری پن. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پہ ایک بھاری چیز آپ کو دیں گے. کیسی بھاری چیز؟ اللہ کہتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ کتاب پہاڑوں کو دیا، زمین کو دیا اور آسمان کو دیا کہ یہ ہمارے جو حکامات ہیں لے لو. انہوں نے انکار کر دیا. فابین ان یحملنها واشفقن منها، ڈر گئے اس سے. وحملها الانسان، انسان نے اس کو پکڑ لیا، میرے ذمہ لگا دیا. تو یہ ثقل کس اعتبار سے؟ ایک ثقل ہے حصی ثقل، نبی علیہ السلام پہ وحی اترتی، آپ علیہ السلام روایات بتاتی ہیں آپ علیہ السلام کا سینہ یوں ایسے آوازیں آ رہی ہوتی جیسے ہنڈیاں اگل رہی، سخت جاڑے میں، سخت سردی میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک پہ پسینے آئے ہوتے. اور یہاں تک بس نہیں ہے، جب آپ پہ وحی اترتی، ایک صحابی کہتے ہیں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کی ٹانگ یعنی آپ کی ران جو ہے وہ میری ٹانگ کے اوپر ہے، جیسے کلوز بیٹھے ہوں سم ٹائم ہو جاتا ہے، آپ کی ٹانگ میری ٹانگ کے اوپر ہے، اوپر سے وحی آ گئی. تو آپ علیہ السلام کی ٹانگ کا اتنا وزن بڑھ گیا کہ مجھے یوں لگا جیسے پہاڑ میری ٹانگ کے اوپر آ گیا، میری ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ بن گیا، اس قدر وزن اور ثقل. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اسلام اس وقت گدھے میں سواری کر رہے تھے، اس وقت گدھے میں سواریاں ہوتی تھی، آپ تشریف فرمائے تو وہی آ گئی اوپر سے. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گدھے کا جو پیڑ تھا وہ زمین کے ساتھ جا کے لگ گیا، اس قدر یہ ثقل ہے. تو یہ معمولی کلام نہیں ہے، نبی اسلام کو اللہ نے قوت دی، قوت برداشت دی، جو آپ نے اس کلام کو برداشت کر لیا. وگرنہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پہاڑ پہ بھی قرآن اترتے تو پہاڑ بھی روئی کی طرح بن جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس قدر ثقل. اچھا ایک اور ثقل ہے نام ماننے کے اعتبار سے. قرآن کے اندر ثقل ایک تو اس اعتبار سے، ایک ہے نام ماننے کے اعتبار سے. نام ماننے سے اعتبار سے کس طرح؟ ایک شخص کے پاس آپ بیٹھیں گے نا، ہوتے ہیں کچھ لوگ گپے شپے لگا لیں، بہت خوش رہے گا. آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ دنیا جہان کی باتیں کر لیں، بہت خوش ہوگا. میوزک لگا لیں، ہلا گلا کر لیں، بڑا خوش رہے گا. جیسے قرآن کی تلاوت لگاؤ نا یا قرآن کی حدیث کی بات کرو، اٹھ کے چلا جائے گا، برداشت نہیں کر پائے. ایک ثقل یہ بھی ایک اعتبار ثقل. تو سر 7 کوالٹیز ہیں قرآن کے اندر جس اعتبار سے اس کو الکتاب کہا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب آگے بات کرتے ہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں ذرا آپ کو تھوڑے سے سوچ جو ہے گہری رکھنی پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر بڑی ایک جو ہے وہ بڑی گتھیاں سلجھائیں گے ہم انشاءاللہ. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پہ اس کی 2 تفسیریں کی جائیں گی، 2 طرح سے تفسیریں. آپ قرآن کھولیں تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا وقف معان کا. ایک منٹ کھولیں ذرا دیکھ لیں، آسانی ہو جائے گی. آپ کو یہاں پہ وقف معان کا نظر آئے گا. فی ہی سے پہلے 3 ڈاٹ ہوں گے اور فی ہی کے بعد 3 ڈاٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں وقف معان کا. There is a different types of وقف. وقف کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے وقف معان کا. وقف کا معنی ہوتا ہے سٹاپ کرنا، رکنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وقف معان کا ہے. معان کا وقف کون سا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک کلمہ نظر آئے، ایک لفظ نظر آئے گا، اس سے پہلے بھی 3 ڈاٹ ہوں گے اور اس کے بعد بھی 3 ڈاٹ ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس لفظ کو آیت کے پچھلے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، یا آپ اس لفظ کو آگے جو بات آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی میچ کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں. دونوں طرح جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ میچ کرنا ہوگا، بیک وہ دونوں کے ساتھ نہیں. یا اس کو اکیلا چھوڑ کے پچھلے والوں کو علیحدہ پڑھنا یا اگلے والوں کو علیحدہ پڑھنا، اس کو اکیلا چھوڑ دینا، یہ بھی غلط ہوگا. آپ کو اس کو کسی ایک کے ساتھ میچ کرنا ہوگا. سپوز دیٹ الف لام میم
ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اس میں ہم نے کیا کیا؟ فیہ کو پہلی سٹیٹمنٹ کے ساتھ جوڑا ہے، دوسری کے ساتھ نہیں جوڑا. اب میں دوسری کے ساتھ جوڑوں گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ دوسری بات. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے دوسری کے ساتھ جوڑ دی. دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے. تو اس کی اب جوڑنے کے اعتبار سے دو تفسیریں بن گئی. ایک جب آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے تو الگ اس کا معنی نکلے گا. اگر آپ اس کے ساتھ ملیں جوڑیں گے تو اس کا الگ فہم آئے گا. رکنا ضرور ہے جی، وگرنہ وہ پھر جو فی ہے وہ کل معلقہ ہو جائے گا، بات سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سٹاپ کرنے کی جو عربی زبان میں وقف کرنے کا جو ٹاپک ہے، انتہائی بیسک ٹاپک. اچھا میں آپ کو ایک جملہ بولتا ہوں، آپ نے بتانا مجھے کہ میں نے کیا کہا ہے. اردو زبان میں اٹھو مت بیٹھو، کیا سمجھ آئی؟ اٹھو مت بیٹھو، بتائیے اٹھنا ہے کہ بیٹھنا ہے؟ قومے میں ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. دیٹس اٹ. ٹاپک تو یہ اٹھو مت بیٹھو. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ کیا کرنا ہے. اب میں وقف کروں اٹھو مت بیٹھو، آپ سمجھ آئے گی. یا میں کہوں اٹھو مت بیٹھو. دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ میچ کریں گے، سٹاپ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. تو یہی سیم میٹر یہاں پہ. کون سی بات؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو اس میں دو تفسیریں ہیں سر. لا ریب فیہ، پہلے کے ساتھ جوڑتے ہیں پہلی تفسیر. اگر آپ کہیں گے لا ریب فیہ تو پھر اس کے چار معنی ہو سکتے ہیں. کتنے معنی؟ جب آپ پیچھے کے ساتھ جوڑیں گے چار معنی. پہلا معنی یہ ہے کہ یہ لا ریب فیہ، اس کا پہلا معنی یہ بنے گا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے. ویسے اردو میں ترجمہ مطلق کریں گے کوئی شک نہیں. تو ریب کا معنی غلطی بھی ہوتا ہے، شک و شبہ بھی ہوتا ہے، ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے، یا الزام یا تہمت بھی ہوتا ہے ریب کا معنی. لیکن یہاں پہ جب آپ پیچھے کے ساتھ جوڑیں گے پہلا معنی کیا بنے گا؟ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. لا ریب فی، قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے، بلکہ ایک سچی اور کھری کتاب ہے، ٹھوس اور جامع معنی کتاب ہے، اور علمی باتوں پہ اور محقق باتوں پہ مشتمل کتاب ہے. جیسے سورہ کہف کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے جی؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر، ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی عوج نہیں بنایا، کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا، کوئی غلطی نہیں بنائی. نہ آپ کو معانی میں کوئی غلطی نظر آئے گی، نہ آپ کو الفاظ میں کوئی غلطی نظر آئے گی، نہ آپ کو فصاحت اور بلاغت میں کوئی غلطی نظر آئے گی، نہ آپ کو اس کی خبر جھوٹی لگے گی. یہ لا ریب فی پہلی بات. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآنا عربیا غیر ذی عوج، قرآن عربی زبان میں غیر ذی عوج، ہر قسم کے عوج سے، ٹیڑھ سے، غلطی سے پاک ہے. اور آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے علاوہ کسی اور نے لکھا ہوتا قرآن، اللہ کے علاوہ کسی اور نے جو ہے وہ قرآن بیان کیا ہوتا تو آپ کو 20 غلطیاں نظر آتی، آپ کو اس کے اندر بڑا اختلاف نظر آتا. کیوں؟ انسان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. 10 سال کی عمر میں اس کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے نظریات کچھ اور ہوتی ہیں، اس کی پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، اس کی جو ہے بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. 20 سال کی عمر میں کچھ اور ہوتا ہے، 50 سال کی عمر میں اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس کے تصورات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کی پسندیدہ چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں، ناپسندیدہ کچھ اور ہوتی ہیں. انسان کی عمر کے مطابق اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، اس کے خیالات بدلتے رہتے ہیں. تو انسان کے کلام میں آپ کو دو رائے نظر آئیں گی، آپ کو ایک ٹھوس بنیادی بات نظر نہیں آئے گی. لیکن قرآن کے اندر کوئی شروع سے لے کے آخر تک کسی بات میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تضاد، کوئی کنٹراسٹ یا کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل جو شروع میں بات ہے وہی موقف آخر تک ہے، وہی موقف درمیان میں. یہ پہلی بات لا ریب فی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں. یہ پہلا معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہے لا ریب فی،
کوئی شک نہیں ہے اس میں. کیا شک سر؟ یعنی کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ دوسرا معنی لا ریب فی، یعنی کوئی شک نہیں ہے، معنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے. جیسے سورۃ سجدہ کا آغاز تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے. وہاں بھی یہ الفاظ، تو یہ منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جیسے کافرین اعتراض کرتے ہیں، خود گڑھ کے لے آتے ہیں، ان کو لگتا ہے کوئی ان کو بنا کے دیتا ہے آیتیں، پھر آگے پیش کرتے ہیں. انہیں کہا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدٍ، اگر تمہیں کوئی ریب ہے، کوئی شک ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی صورت لے آؤ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جاؤ چیلنج کھلا، اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، جس کی ہیلپ لینا چاہتے ہو لے لو. چیٹنگ بھی الاؤ گے، جس سے مرضی پوچھو، جو مرضی کرو لے آؤ. کھلا چیلنج، آج تک بھی کھلا ہے، کوئی بنا نہیں سکا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دوسری بات لا ریب فی، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. تیسری بات یہاں نوٹ کریں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک کون سا؟ شک یہ والا کہ پچھلی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس میں ان کے ماننے والوں نے ایڈیشن کر دی. ایسے نہیں، اللہ کی طرف سے بھی نازل شدہ تھی، وہ تو تھی، لیکن اس کے اندر علماء نے اپنی طرف سے، ان کے علماء نے ایڈیشن کی، کچھ چیزیں نکال دی، کچھ چیزیں ڈال دی. اب جب ایڈیشن ہوئی تو پھر شک پڑ گیا، ڈاؤٹ ہو گیا کہ کون سی بات اللہ نے بتائی تھی، کون سی بات عالم نے ایڈ کی ہے. شک پڑ گیا کہ نہیں؟ تو لیکن یہ شک قرآن میں نہیں. قرآن پورے کا پورا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ ہے لا ریب، یعنی اس کے اندر وہ ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ شک نہیں ہے اس کے اندر. تین شک ہو گئے جی، تین معنی ہو گئے. چوتھا معنی ہے ریب کا معنی ہے تہمت یا الزام. لا ریب فی، اس قرآن پہ کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کون سی تہمت، کون سی تہمت، کون سا الزام؟ ویسے تو اعتراضات کرتے تھے قرآن پہ، یہاں پہ ہے قرآن پہ اعتراض، یعنی زبان کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، عربی کے قواعد کے اعتبار سے. کوئی عربی یہ نہیں اٹھا اس وقت زمانے میں کہ قرآن کے اندر یہ اصولی غلطی ہے، یہ سٹیٹمنٹ میں، یہ سنٹینس میں، یہ جملے میں، یہ عربی لینگویج کے قواعد میں یہ غلطی ہے. ویسے کہتے تھے نہیں جی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لگتا ہے محمد خود گڑھ کے لے آتے ہیں. یہ صرف ایک اعتراض نہیں کہ بے دلیل بات ہے، نہ ماننے والے بل اور لومڑی کی طرح انگور کھٹے ہیں، یہ تو بس ویسی بات تھی. لیکن کوئی علمی بات، علمی اعتراض کوئی نہیں کر سکا اس میں. یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کی فصاحت میں کوئی غلطی ہے، بلاغت میں کوئی غلطی ہے، یا یہ ہے کہ یہ عربی قواعد کے مطابق نہیں ہے، اس کے اندر سینٹینس کے اندر کوئی غلطی ہے. یہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا پوری زندگی. ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتا تھا نا کہ اس کے اندر عربی کا قاعدہ تو یہ ہے، قرآن کے اندر سٹیٹمنٹ اس طرح نہیں کہا. سمجھتے تھے کہ قرآن ٹھوس اور بنیادی. تو یہ چار معنی ہوئے تھے اگر آپ فی کو پیچھے کے ساتھ جوڑیں گے. چار معنی. پہلا معنی یہ ہے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے، کوئی اشکال، کوئی احتمال نہیں ہے، بلکہ ٹھوس اور جامع معنی کتاب ہے. ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے لا ریب فی، کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. تیسری بات یہ ہے لا ریب فی، اس کے اندر وہ شک نہیں ہے جو پچھلی کتابوں میں ہے، ڈاؤٹ پڑ گیا کہ اللہ کی طرف سے کون سی ہے اور علماء نے کون سی ایڈ کی ہے. اور چوتھا اور آخری لا ریب فی، اس پہ کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تہمت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اس نے کوئی لٹریچر کو، عربی ادب کو، وہ جو ہے اس کے قوانین بدلے ہیں، بلکہ ان کے موافق ہے، بالکل اس کے مطابق ہے. اس فی ہی کا تعلق اگر پیچھے کے ساتھ جوڑتے ہیں ریب کے ساتھ، تو اس کے چار معنی جو ہم نے ذکر کر دیے تھے. اور اگلی بات ہے اگر فی ہی کا تعلق آگے میں لائیں گے ہدن کے ساتھ، تو پھر ایک ہی معنی ہوگا، ایک ہی مفہوم ہوگا، فی ہی ہدن للمتقین. لا ریب اس پہ وقف کریں گے، اور فی ہی ہدن للمتقین. اب اس کا معنی کیا ہے کہ اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت.
آپ جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں یہ ہماری دعا ہوتی ہے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم کی طرف چلا ہمیں، وہ دعا تھی۔ اب اس کے بعد پورا قرآن جواب دعا ہے، اس دعا کا جواب اللہ دیتے ہیں کہ ہدایت اگر لینی ہے تو ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے جو اہل تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو فیہ ہدن، اس کی خوبصورت جو تفسیر اور تعویل بنتی ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت، اور ہدایت کا مطلب مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور اس نے روزے رکھ لیے، صدقات کر لیے، یہ بھی ایک طرف سے ہدایت ہے، لیکن جسٹ یہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت کیا ہے؟ بیسیکلی قرآن ہدایت ہے، کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل اگر ہم لیں، ہماری جو زندگی ہے، معاملات ہیں، ان کے حساب سے آپ کوئی چیز لے کے آتے ہیں جو کہ مشینری ٹائپ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ، تو اس کی پیکنگ میں آپ کو اس چیز کے ساتھ ایک چٹ بھی دیتے ہیں جس کے اوپر اس کا سارا طریقہ استعمال، اس کی احتیاطات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی سیرپ لے کے آتے ہیں ایز اے میڈیسن، تو وہ سیرپ کی شیشے کے ساتھ بھی وہ آپ کو چٹ دیتے ہیں جس کے اندر وہ سیرپ کے متعلق سب کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ کیسے بنا اور استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کو وہ پڑھنا نہیں آتا تو ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس طرح آپ اس کا استعمال کریں۔ تو انسان کی زندگی، انسان کی باڈی جسٹ لائک اے مشین کی طرح ہے۔ اس کو کیسے مینج کرنا ہے، اس کو کیسے لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ ایک جگہ پہ سٹل یا سٹیٹ نہیں ہے، جو انسان ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے، اس کے ڈفرینٹ ایموشنز ہیں، اس کے کئی جذبات ہیں، کئی احساسات ہیں اس کے اندر، اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، کبھی تو موج میں آئے تو خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ کسی کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا، کبھی یہ کسی چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ کسی سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایموشنز۔ اب سارے جذبات کو مینٹین کرنا اور ساری زندگی کو لے کے چلنا، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس مشینری کے ساتھ اللہ نے وہ چٹ دے دی ہمیں، یہ قرآن کی شکل، کہ اس کو چلانا ہے تو اس کے مطابق چلانا ہے، اس کے مطابق چلو گے، دیٹ مینس اٹس اے کوڈ آف لائف، اٹس اے وے آف لائف۔ زندگی گزارنے کا اصول اس کے اندر ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور میتھڈ اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ تم نے کیسے چلنا ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ یہ کتاب بتائے گی۔ یہ ہے کتاب ہدایت۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک واعظ ہے، نصیحت ہے، ایک گائیڈ لائن ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہاں سے چلی تھی، کہ ہدایت صرف نماز روزے کا نام نہیں، ہدایت کے پوری زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ قرآن سے رہنمائی لیں، یہ ہدایت ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی سوشل لائف ہو، آپ کی عائلی زندگی ہو، آپ کی کاروباری زندگی ہو، آپ کی جو ہے وہ نجی زندگی ہو، یا کلیکٹیولی آپ زندگی گزار رہے ہیں ایک قوم کی حیثیت سے، جیسے بھی ہو، قرآن سے ہدایت۔ اور فردن اگر باپ ہے تو بیٹوں کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، قرآن بتائے گا اس کو۔ اولاد ہے تو پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کا اس کو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، وہ قرآن بتائے گا۔ اگر وہ چند لوگوں کو ڈیل کرتا ہے کاروبار میں تو کس طرح کرے گا، قرآن بتائے گا۔ مطلب زندگی کے ہر شعبے میں، ہر بندے کے لیے، ہر کونے میں رہنے والے شخص کے لیے یہ قرآن اٹس اے کوڈ آف لائف، یہ ہے کتاب ہدایت۔ فیہ ہدی للمتقین،
اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو ہدایت کے ضمن میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں نے قرآن کی جو اصل تھیم تھی اس کو نہیں سمجھا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کا کتاب ہدایت ہونا اس چیز کو ہم نے نہیں سمجھا، اس لیے تو ہم نے ٹھوکریں کھائیں، ہم بھٹک گئے۔ وہ کس طرح بھٹک گئے کہ آج ہی ایک شخص سوال کر رہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیروں فقیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، یا اس طرح کے تعویذ گھنٹے نہیں کرنے چاہیے۔ اب ایک بندہ ہے وہ مجبور ہے، اس کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے اور کاروباری بندش، الجھنیں، ٹینشنیں، اب وہ ان کے پاس جاتا ہے، کوئی تعویذ گھنٹا دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس کو تسلی ہو جاتی ہے، زندگی اس کی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اصل راستہ کون سا ہے۔ اس کو بتایا، اس کی سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں نے یہ بتایا کہ فلاں کے پاس جاؤ گے، فلاں یہ ٹریٹمنٹ تمہارے ساتھ کرے گا، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کو یہ گائیڈ لائن دی گئی۔ وہ بیچارہ مجبور ہے، مقہور ہے، بھوکا ہے خوشیوں کا، اور اس کو کسی نے بتا دیا فلاں جگہ خوشی ملے گی، چل پڑا۔ لیکن اس کو یہ نہیں بتایا کہ اگر تم زندگی میں لاکھوں تمہاری پریشانیاں ہیں، قرآن کو کھولو ذرا، اس کا ترجمہ پڑھو، تمہاری 100% بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر۔ کوئی ایک معاشرتی بیماری نہیں ہے یا جسمانی بیماری نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، جس کا سلوشن قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اس کو یہ بتایا نہیں گیا۔ میں کہتا ہوں جو بندہ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور تمیمہ لٹکاتا ہے اپنے گلے میں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، وہ بندہ اس قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، جس ترجمہ پڑھ لے، اس کا مفہوم تھوڑا بہت سمجھ لے، اس کو اس کی بیماریوں کے لیے، اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کتاب ہدایت۔ تو ہدایت کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ ہدایت ایک ہوتی ہے ہدایت تکوینی، کہ جو اللہ نے ہر بندے کے دل رکھی ہے، بصیرت اس کو ہے، یہ میرے لیے فائدہ، یہ میرے لیے نقصان ہے۔ ایک ہوتی ہے ہدایت تبلیغ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، انبیاء کو بھیجا، کتابیں بھیجی۔ اور ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، کہ اللہ رب العزت نے، اب نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آئے تھے یا اور مسجدوں میں لوگ پڑھنے کے لیے آئے تھے، ان کو کون سی چیز لے کے آئی؟ سوچنے والی ہے۔ توفیق لے کے آئی نا، توفیق لے کے آئی، اللہ کی تائید اور نصرت ان کو لے کے آئی۔ ہدایت تبلیغ تو ان کے پاس بھی موجود ہے، ان کو ہی پتہ نماز پڑھنی ہے، قرآن ہے، محب رسول ہم ہیں، دعوے کرتے، لیکن ان کو لے کے ہدایت توفیق۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن پہ کہ ایک جگہ اللہ نے کہا ھدی للناس اور ایک جگہ اللہ نے کہا ھدی للمتقین، فرق کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ کیا کرے ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت، اور ایک جگہ اللہ کہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ کیا فرق دونوں میں؟ دونوں میں فرق وہی ہے جو ہدایت کی ڈیفینیشن میں، کہ ھدی للناس کہ اللہ نے تمام انسانیت کی طرف میسج فارورڈ کر دیا، یہ ہدایت تبلیغ ہے۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت، کون سی ہدایت؟ ہدایت تبلیغ، کہ اللہ نے تمام انسانیت کو بتایا کہ یہ ہدایت ہے۔ باقی ھدی للمتقین، توفیق ان کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتے۔ اعتراض کلیئر ہو گئے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، مانا کہ یہ ہدایت یہ توفیق ہے، توفیق ان کو ملتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اب متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی کیسے کہتے ہیں؟ اہل تقوی کون سے؟ بڑی آیتیں بھری پڑی ہیں قرآن میں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ ترجمے کیا ہوتے ہیں جی؟ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب واٹ از دا تقوی، واٹ از دا پرہیزگاری، واٹ از دا اللہ سے ڈرنا، یہ کیا چیزیں؟ اس کا مفہوم سادہ سا ہے۔ جس بندے کو وہ مفہوم سمجھ میں آ گیا، اس کو تقوی سمجھ میں آ گیا۔ تقوی کا جو مطلب ہے، تقوی بیسیکلی عربی زبان کا ایک ورڈ ہے، وقایا، اس سے یہ اس کو نکالا گیا ہے، اس سے یہ بنا ہے۔
وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اوائڈ کرنا. یہ سپوز دیٹ یہاں پہ کوئی ایسی چیز آ گئی والعیاذ باللہ کہ موذی ہے، تو انسان فوراً پیچھے کر لے اپنا ہاتھ، تو اس نے کیا کیا؟ بچایا. تو اسلام میں کیا کہیں گے؟ اس نے تقوی اختیار کیا، اس نے تقوی اختیار کیا. تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان کا ورڈ ہے حبس النفس عما یؤثم. چھوٹی سی ڈیفینیشن ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے. حبس النفس عما یؤثم، ہر گناہ والی چیز سے بچنا، ہر گناہ والی چیز سے اوائڈ کرنا، چھوڑ دینا، دیٹ از کالڈ تقوی. اس کو تقوی کہتے ہیں. ہر گناہ والی چیز، سر چھوٹا ہو بڑا ہو ڈویژن کوئی نہیں، مطلقاً بات کہی جا رہی ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ملے گی صرف متقیوں کو، فل سٹاپ لگ گیا. صرف متقی. متقی کون؟ جو حبس النفس عما یؤثم، جس کی زندگی میں ذرا بھی اس طرح کی غلاظتیں ہوئیں، وہ ہدایت نہیں ملے گی اس کو. کتنی سخت بات ہے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت متقی بندے کو. میں تقوی کیا ہے جی؟ اوائڈ فرام ایوری کائنڈ آف سن، کہ آپ ہر قسم کے گناہ سے بچیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، واٹ از تقوی؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا سر آپ کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہیں جو جھاڑیاں ہیں، بڑی مشہور بات ہے، تو آپ کیسے گزریں گے؟ کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، آپ کیسے اپنے کپڑوں کو بچائیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں تو دیکھ کے دائیں بائیں اور اپنے کپڑے بچا کے سمٹ کے گزروں گا. انہوں نے کہا یہ آپ کی جو ایٹیچیوڈ ہوگا نا، یہ تقوی ہے. جو آپ کا اس وقت رویہ ہوگا، جو آپ کا سٹائل ہوگا چلنے کا، جو آپ چلنا چاہ رہے ہیں جس انداز سے، وہ تقوی ہے. اور اس کی ڈیفینیشن مزید کی ایک شاعر ہے ابن المعتز عربی زبان میں، وہ کہتا ہے خلی الذنوب، خلی منع چھوڑ دے، اوائڈ کر دے، خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی. چھوٹا ہو بڑا ہو، جس طرح کا مرضی گناہ ہو، چھوڑ دے، یہ تقوی ہے. اور آگے کہتے ہیں لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہتے ہیں کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھی. اور خیر صلی اللہ ہے وہ عید عقید پوچھنا ہونا، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھی. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، پہاڑ کنکروں سے بنتے، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے گناہ کو، اور بڑے گناہ میں ذرا بات سمجھیے گا، چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا گناہ چھوٹا جو بار بار کیا جا رہا ہے اس کو کبیرہ گناہ کہتے تھے. گناہ چھوٹا ہے فی نفسہ ہی، لیکن وہ بار بار کیا جا رہا ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کبیرہ گناہ. حالانکہ کبیرہ گناہ کہاں اور چھوٹا گناہ کہاں ہوتا ہے، لیکن تکرار کے باعث وہ ایسا، وہ اس کی حالت ہو چکی ہے، وہ کبیرہ کی جگہ پہ جا پہنچا ہے. تو بات لمبی ہو رہی ہے. متقین وہ لوگ جو حبس النفس کرنے والے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے، اپنے آپ کو بچانے والے ایسے ماحول سے، ایسے رویے سے، ایسے معاشرے سے، ایسی عادات سے جو گناہ پہ کی طرف مائل کرتی ہیں، جو گناہ والی عادات، چھوٹا گناہ بڑا ہونا. مجھے آپ کو اتنی تو اویئرنیس ہے نا کہ یہ بات گناہ والی ہے، یہ کام گناہ والا ہے، یہ کام نیکی والا ہے. جو انسان ایسی چیزوں سے بچے گا، ہدایت اس کے مقدر ہے. ہدی للمتقین. اب تقوی والے کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اور بھی مثال ایک بیان کی ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، انہوں نے 4 باتیں کہیں. کہتے ہیں الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر دل کے اندر. الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر ہو دل کے اندر. کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو ٹیچر موجود ہے، یا گھر کے اندر بچے بیٹھے ہیں، باپ موجود ہے، تو بچے شرارتیں نہیں کریں. کیوں؟ پھینٹی لگنی، اور وہ شرارت کی پھینٹی لگے گی. تو جب ان کو پتہ چلے کہ باپ گھر میں نہیں ہے، موجے کون پوچھنے والا ہے؟
تو یہ چیز ہے جب ہمیں یقین ہوگا، دل میں ایمان ہوگا رب دیکھ رہے ہیں، تو پھر شرارتیں ہوں گی نہیں ہوں گی، پتہ ہے پھیٹی لگنی۔ لیکن جب یہ یقین دل سے اٹھ گیا، یہ امیجن ہی رہا دل کے اندر، ذہن کے اندر، یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ تقویٰ نہیں ہے۔ ٹھیک، الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر، یقین۔ دوسری بات والقناعت بالقلیل، تقویٰ کیا ہے؟ دوسری پوائنٹ والقناعت بالقلیل، تھوڑا سا جتنا مل گیا ہے بس اسی پہ خوش رہنے والا، یہ متقی بندہ، قناعت اختیار کرنے والا، جتنا مل گیا اسی پہ راضی ہے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ 3-4 پوائنٹ وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے if you want to open your قرآن، اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ ان کی آگے صفات، ایٹریبیوٹس اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز فردن ان 6 ایٹریبیوٹس کی، بلکہ 5 کی، کیونکہ متقین کی بات ہو گئی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ذرا 5-6 دن آپ کو اس پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ مزید اس کو کھول کے ایمان بالغیب، واٹ از ایمان بالغیب، انشاءاللہ اس کو وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔